کار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی۔ بعد حمد و درود لائق احترام واجب التعظیم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنت، معزز حفاظ و قراء سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اپنی زندگیوں میں جب تک زندہ ہیں اس چیز کو شامل کریں کہ جب کوئی آپ سے پوچھے کیا حال ہے تو واصف علی واصف فرماتے ہیں آدمی کی آدھی پریشانی اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ پریشانی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ آمین۔ آپ نے ابھی مجھ سے پہلے کافی پروگرام سن لیا اور میرے بعد بھی آپ نے جناب قاری محمد علی فیضی صاحب، جو کہ اگر میں مبالغہ نہ کروں تو ہندوستان کے بہت مشہور شعراء میں ان کا نام ہے۔ جی بے شک۔ میرے بارے میں حضرت قاری یوسف رضا سنبھلی صاحب نے جو بھی آپ سے کہا ہے یہ ان کی محبت ہے۔ میں کسی لائق انسان نہیں ہوں، مجھے یہ بھی خبر نہیں کہ جنتی ہوں یا جہنمی، میں اپنی زندگی میں ہوں اور بس کہ حضرت سیدنا مولا علی نے جب پہلی ملاقات حضرت اویس قرنی سے کی، اویس قرنی ایسا عاشق رسول ہے اس کے عشق میں شک کرنا کفر ہے۔ ایسا جنتی ہے جس کے جنتی ہونے میں آپ شک نہیں کر سکتے۔ تو جب ان کی پہلی ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا تھا نا میرے لیے، میری امت کے لیے دعا کرانا۔ کیا فرمایا تھا؟ ذرا بولو، ہلکے سے بولو، کیا فرمایا تھا؟ اچھا، دعا کیوں کرانا؟ کوئی خاص بات؟ ماں کا فرما بردار ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر اور حضرت علی عرفات کے میدان میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو ملے تو جہاں حج ہوتا ہے، مگر وہ حج کا دورانیہ نہیں تھا، اس کے علاوہ وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کے رو رہے تھے سجدے میں۔ یہ عاشقوں کا حال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جب رو رہے ہیں تو یہ پیچھے بیٹھ گئے دونوں، حضرت عمر اور حضرت، تو حضرت علی نے پوچھا کیا نام ہے؟ تو پیچھے نہیں دیکھا، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ تو کہا کہ حضرت علی بھی تو حضرت علی ہے نا؟ فرمایا اللہ کے تو سارے ہی بندے ہیں، کوئی ماں باپ نے نام بھی آپ کا رکھا ہے کہ نہیں؟ تو پہلے نہ تو جانتے ہیں نہ ملاقات ہوئی ہے، پیچھے پلٹے حضرت علی کا چہرہ دیکھا تو کہا اے علی اگر اللہ مجھے بخش دے تو میرا نام اویس قرنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اگر نہ بخشا جاؤں تو پھر میرا کیا نام ہے؟ نام میں کیا رکھا ہے؟ شہرتوں میں کیا رکھا ہے؟ بڑی بات تو یہ ہے کہ جب بندہ مر رہا ہو تو فرشتے کہہ رہے ہیں تجھے مبارک ہو، تو نے زندگی ایسی گزاری جو تیرے رب نے قبول کر لی، آج تو جنت کی طرف جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ تھوڑا سا کو کم کریں بھائی، مائک بہت اچھا ہے۔ بہت لوگ آ گئے، مجھے حالانکہ مجھے امید تو تھی کہ ہمارے گاؤں میں سے اگر 10 گھروں کے بعد چھوڑ کے ایک آدمی آ جائے تب بھی جلسے میں جگہ نہیں رہے گی۔ یہ برکت والا گاؤں ہے، رحمتیں اللہ نے اسے عطا کی ہیں۔ یہ کچھ اس وجہ سے نہیں کہ ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے اور گاؤں کو بسانے والے دنیا دار ہوتے ہیں، اس گاؤں کو بسانے والے حضرت معظم شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔
ہمارے قاری غلام مرسلین صاحب نے پڑھا، شان عرب مراد آبادی نے پڑھا، اور ادھر ہمارے گاؤں کے معزز لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے حافظ ظفر صاحب ہیں، اور وہ کہاں گئے مولا؟ اچھا حافظ غفران صاحب ہیں، ساری مسجد، میں آپ سب کا خادم ہوں، خدمت کرنے والا ہوں، میں آپ سب کا میں نوکر ہوں، اللہ تعالیٰ میرے یہ سب مہمان ہیں اور میں ان کا میزبان ہوں۔ ہاں، تقریر کے لیے تو آپ کو میرا ٹائم ہی لینا پڑے گا، یہ بات الگ سی ہو گئی ہے کہ یہ الگ معاملہ ہے کہ اپنی اوقات صرف اتنی ہیں، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ اپنی زندگی میں ایک چیز آج سے شامل کریں تاکہ آپ کی زندگی تبدیل ہو، اس میں برکتیں آئیں۔ ایک چیز نکال دیں، وہ جو نکال دینا ہے اس کے بغیر نکالے آپ کو سب کچھ مل جائے گا، سکون نہیں ملے گا۔ اور جو چیز آپ کو ایڈ کرنا ہے، ایک ریموو کرنا ہے، ایک ایڈ کرنا ہے، ایک داخل کرنا ہے، شامل، ایک نکال دینا ہے، اس کے بغیر شامل کیے آپ کو سکون نہیں مل سکتا، چاہے آپ کے پاس کچھ بھی ہو جائے دنیا کی نعمت۔ وہ کیا ہے؟ جو نکال دینا ہے وہ شکوہ ہے، شکایت ہے، اور جو شامل کرنا ہے وہ شکر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ نے مالداری میں سکون نہیں رکھا ہے، اللہ نے شکر میں سکون رکھا ہے۔ بے شک۔ اپنی زندگیوں کو دیکھو تو پھر شکر ادا کیا کرو۔ حضرت سعدی شیرازی کہتے ہیں، میں گزر کے جا رہا ہوں تو میرے پاؤں کے جوتے تو پھر پرانے ہو گئے تھے شیراز میں، تو پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے، چلتے 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 میرے پاؤں میں آبلے چھالے پڑ گئے پھپھو کے، اور وہ پھر وہ پھوٹ بھی گئے، اس میں زخم بنے۔ میں نے دعا کی، اے اللہ اپنے سعدی کو اتنا تو دے دے کہ وہ جوتے خرید سکے۔ کہتے ہیں اگلے موڑ پہ مڑا ہوں تو ایک بندہ دیکھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، میں سجدے میں گر گیا، میں نے کہا مالک مجھے معاف کر دے، میرے پاس پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آپ دیکھیں پہلے کے لوگوں پہ نعمتیں نہیں تھی مگر شکر تھا۔ اتنے کھانے جتنے آپ اور میں کھا رہے ہیں ہمارے بزرگوں نے کبھی کھائے ہوں گے؟ بولو۔ 1930 میں ہندوستان میں 50,000 لوگ مرے تھے بھوک سے، اللہ اکبر، آج کھانے سے لوگ مر رہے ہیں روز۔ صحیح بات۔ پہلے بھوک سے مرتے تھے، اب اکثر 99% موتیں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ بے شک۔ پہلے نہ پنکھا ہے نہ کوئی اے سی ہے، ہمارے گاؤں میں لائٹ کب سے آئی ہے آپ کو تو خبر ہے، پہلے رات میں آتی تھی، کبھی تار ٹوٹ گئے تو پھر وہ ٹوٹ ہی گئے، لائٹیں نہیں تھیں، نہ ان کے پاس، ہمارے بزرگوں کے پاس پنکھا تھا، یہ لائٹیں جو ہمارے گھروں میں ہیں نہیں تھیں۔ آج آپ ٹنکی سے پانی پیتے ہیں، وہ نل سے پانی پیتے تھے۔ اس زمانے کے لوگ، ان کے پاس کپڑے اتنے بہتر نہیں تھے جتنے ہمارے پاس ہیں، مگر ایک چیز جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ ان کے پاس تھی۔ جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کیا حال ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے اللہ کا بڑا شکر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک۔ مگر آج کا انسان وہ اپنی نعمتوں کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ صرف آپ ہی نہیں جی رہے ہو، ہسپتالوں میں لوگ بھی جی رہے ہیں۔ جا کر کے دیکھو میرے بھائیوں، ہسپتالوں میں دیکھو، جس وینٹیلیٹر پہ رکھے ہیں، جن کے گردے خراب ہو گئے، جن کو ڈائلیسس ہو رہا ہے، وہ بھی ایک زندگی ہے۔ جاؤ دلی ایمس میں دیکھو، جاؤ دلی دوسرے ہسپتال میں دیکھو، مراد آباد میں دیکھو، جا کر کے لکھنؤ کے پی جی آئی میں دیکھو، کسی کو کینسر ڈاکٹر نے لکھ کے دے دیا ہے تو بڑی دولت ہے۔ میں 4 اکتوبر کو گیا تھا حیدرآباد، تو وہاں ایک صاحب بولے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ایک صاحب آپ کی تقریر سنتے ہیں۔ میں کہا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے وہ بڑے پریشان ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ میں کہا میرے پاس وقت نہیں، مجھے جانا ہے۔ کہنے لگے نہیں وہ سید صاحب چلیں، بیمار ہیں۔ تو چونکہ بیمار کو دیکھنے جانا سنت ہے، اب یہ بات الگ ہے کہ ہم اب بیمار بھی اس کو ہی دیکھتے ہیں، بلکہ اب تو لوگ سلام بھی اسے ہی کرتے ہیں جس سے پہچانتے ہیں۔ جی 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 جی، صحیح بات۔ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لوگ اس کو ہی سلام کریں گے جسے پہچانتے ہوں گے۔ آج لوگ کچھ لوگ گھمنڈی لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، جیسے دیکھ بھی لیں گے تو سلام نہیں کریں گے، اور بولو
تو اب انہیں سلام کرو، السلام، ٹھیک ہو، مطلب اس کے غرور تکبر کو اس کے ریلیکس ہو گیا ایک دم یہ اندر. حضور نے فرمایا جس نے سلام میں پہل کی وہ گھمنڈ سے بری ہو گیا. بے شک سبحان اللہ. مولا علی نے فرمایا گھمنڈ کا چیک اپ کیا کرو. بتاؤں گھمنڈ کا چیک اپ کیسے ہوگا؟ بتاؤں؟ دیکھو آپ سب میرے گاؤں کے ہو، میں ہلکے سے بلوا رہا ہوں آپ سے، اسی وجہ سے تھوڑا سا احتیاط کرو. میں بھی کر رہا ہوں تو ایسے ہی بولتے رہو، ذرا تھوڑا سا مسکرا بھی لیا کرو. مسکرانے سے جیسے آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مسکرائے تو جھگڑے نہیں ہوتے، بے شک ہے نا؟ بولو بات غلط ہے صحیح ہے؟ اپنے دوستوں کے ساتھ مسکرائے تو بااخلاق کہلاتا ہے. اچھا یہ فلٹر والے موبائل خرید رہے ہیں نوجوان آج کل، موٹی ناک چھوٹی ہو جائے، پہچانو گے نہیں موبائل میں جو میں ہوں، یعنی اس کو بھی خود پتا ہے میں ایسا نہیں ہوں، مگر چونکہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، وہ موبائل میں اپنی ناک کو چھوٹی کرنا، وہ موٹی آنکھیں، وہ سب فلٹر. عورتیں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ ہوتے ہیں، اربوں ڈالر خرچ ہوتا ہے اس پر، یہ کہ عورتیں خوبصورت ہو جائیں، کاسمیٹک پر، کریم پر، پاؤڈر پر، فیس واش پر. مگر آکسفورڈ یونیورسٹی کہتی ہے کوئی بھی، آکسفورڈ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی، وہ کہتی ہے کوئی بھی چہرے کو گلو نہیں پیدا کر سکتی، کوئی کریم، کوئی صابن، کوئی فیس واش. کہا پھر کہنے لگے انسان کے چہرے میں 126 رگیں ہیں، مسلز ہیں، یہ تبھی ایکٹیو ہوتی ہیں جب بندہ مسکراتا ہے، اور یہ میرے حضور کی پیاری سنت ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جلدی بولو بھائی. سبحان اللہ. میں کہیں اور جاتا ہوں نا، میری تقریر سن لینا، میں کہیں اور جاتا ہوں تو کہتا ہوں ہمارے گاؤں میں جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کو 90 نیکیاں عطا کرتا ہے. سبحان اللہ ماشاء تو کیا اب وہ حساب نہیں چل رہا ہے کیا؟ سبحان اللہ. آپ کو کیا لگ رہا ہے سبحان اللہ کہنے سے کوئی کمی آ جائے گی عزت میں؟ ارے اللہ کا ذکر تم یہاں کر رہے ہو، تم چلے جاؤ گے آپ بھول جاؤ گے. اللہ کے ذکر کا یہی تو فائدہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے پہ فخر کرتا ہے، پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ میرے اوپر کل ایک ایسا بندہ گزرا تھا جس نے اللہ کو یاد کیا تھا یا بیٹھا تھا. کبھی اپنی بائک روک کے جنگل میں نماز پڑھو، کبھی کار روک کے نماز پڑھو، تم بھول جاؤ گے مگر وہ جگہ تم کو نہیں بھولے گی. قیامت کے دن کہے گی مالک اسے معاف کر دے، اس نے وہاں پہ نماز پڑھی تھی. یہ وہ وقت ہے میرے دوست میرے بھائی، اپنی زندگیوں میں اب لے کر کے آؤ کہ جگہوں کو گواہ بنا کر. حضور مفتی اعظم عالم رحمت اللہ علیہ یہ وہاں پر کچھ بھج کے جنگل میں جا رہے تھے تو ان کے جو گاڑی تھی وہ آپ کی بھٹک گئی. تو لوگوں نے پوچھا حضور ہم کیا کریں، گاڑی ہماری بھٹک گئی ہے. فرمایا میں دنیا میں بھٹکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا. کہا پھر؟ کہا میرے نصیب میں لکھا تھا اس جنگل کو گواہ بنا کے اللہ کا ذکر کرنا، میں وہی کر رہا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسکرا کے ذرا بولو سبحان اللہ. کچھ لوگ مسکرایا، دیکھو مسکراؤ، وہ جو لوگ مسکراتے ہیں نا ان کے پاس میلے لگ جاتے ہیں. کبھی میں گاؤں میں نکلتا ہوں، کبھی کھڑا ہو جاتا ہوں تو ایک دم بھیڑ لگ جاتی ہے. کیوں؟ چونکہ میں مسکراتا ہوں. مجھے پتا ہے یہ میرے پیارے حضور کی سنت ہے. جو مسکرانا نہیں سیکھا وہ دین کیا سیکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں سیکھا. مسکرانا وہ سنت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں ایک آدمی آیا، آ کر کے پریشان تھا. حضور کی چادر اتنی زور سے کھینچی پیچھے سے کہ سرکار کی گردن پہ نشان ہو گیا. یار یہ کتنی بڑی بات ہے. وہ دونوں عالم کے مالک و مختار. اور اب اگر ہمیں کوئی کھینچے گا تو ہم کیسے دیکھیں گے؟ ایک دم پلٹ کے اور ایک دم غصہ آ جائے گا. مگر وہ فرماتے ہیں حضور نے اس کی طرف دیکھا تو مسکرا کے دیکھا، مسکرا کے دیکھا. ذرا بولو تو مزہ لو اس حدیث کا. حضور نے مسکرا کے دیکھا اور کہا کیسے آئے ہو؟ دیہاتی آدمی تھا، بات چیت کرنا نہیں جانتا تھا. رو کے بولا میرے بچے بھوکے ہیں، میں نے سنا ہے آپ کے پاس کوئی اگر بھوکا آ جائے تو آپ اس کو خالی نہیں بھیجتے. حضور نے فرمایا دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنے مویشی ہیں، جتنی بکریاں ہیں، سب تیری ہیں، جا لے جا. میرا امام کہتا ہے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹے ابھی مہمان آئیں گے تو پیسے دینے، مجھے پیسے کوئی نہ دو، بیٹھ کے بس سن لو تقریر، پیسے نہ دینا، بس بیٹھو. مہمان آئیں گے تو آپ دیں گے انشاءاللہ. میں تو آپ کے یہاں کا ہوں. اب میری بات سنو، دھیان سے میری بات سننا. میں جو بھائی آپ سے عرض کروں تو یہ آپ ہی صرف دنیا میں نہیں رہ رہے ہیں، ہسپتالوں میں لوگ ہیں. تو وہ مجھ سے بولے چلیے. اچھا میں گیا. حضور فرماتے ہیں جب کوئی بیمار کو دیکھنے جاتا ہے نا میرا امتی، حالانکہ اب بیچارہ غریب مر بھی جائے نا تو اس کے جنازے میں لوگ نہیں ہوتے. مالدار تو ذرا چھینک بھی زور سے چھینک دینا تو لوگ آ جاتے ہیں. کیا ہو گیا بھائی، کیا ہوا، دوا لے لو، میں نے سنا ہے طبیعت خراب ہے.
غریب کی لاشا نکل جاتا ہے، غریب کے جنازے میں لوگ شرکت نہیں کرتے. کیسی منافقت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میرا امتی جب کسی کا نماز جنازہ پڑھتا ہے اور اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے اور وہ سچی نیت سے اگر وہ نماز پڑھ لے تو فرماتے ہیں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیمار کو دیکھنے جاؤ تو تھوڑی دیر ٹھہرا کرو. ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں جب کوئی بیمار کو میرا امتی دیکھنے جاتا ہے، فرماتے ہیں جب دیکھنے جاتا ہے اور جب تک وہ بیمار کو دیکھ کے آتا نہیں 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ہسپتالوں میں جاؤ تمہیں اپنی موت یاد آئے گی. جاؤ تڑپتے ہوئے لوگوں کو. میں گیا اس کے گھر میں، بڑا آدمی تھا حیدرآباد میں، اس کے گھر میں مرسڈیز، BMW اور جو ہے وہ جیگوار، وہ گاڑیاں جو لوگ خواب میں دیکھتے ہیں اس کے گھر تھی. بہترین گاڑی، بہترین بڑا بنگلہ. میں اندر گیا، اس نے صرف سلام کیا، مجھے ہاتھ نہیں ملایا. میں نے کہا یہ کیا بات؟ مولانا بولے بتائیں گے. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے کیا بات؟ تو رونے لگا، کہنے لگا میں گٹکا کھاتا تھا 25 سال لگاتار گٹکا کھا رہا تھا. پھر کہتے ہیں گٹکا کھاتے کھاتے ایک دن دانہ نکلا. پھر میں چیک اپ کرانے گیا ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر نے پھر چیک اپ کیا اور جب میری رپورٹ آئی نا تو میرا سارا نشہ جھڑ گیا. ڈاکٹر نے کہا بس 1.5 مہینہ رہ گیا ہے، 2 مہینے آخری سٹیج ہے. کہتے ہیں وہ گڈیاں مجھے جو سکون دیتی تھی نا وہ مجھے اب ردی بن گئیں. وہ میرے بچے مجھے یتیم نظر آنے لگے. ہاں مگر رات کو سجدہ کرتا ہوں تو ایک بات کا تو شکر ادا کرتا ہوں. کہنے لگے جب کینسر کا مرض نہیں ہوا تھا تب بھی میں نماز پڑھتا تھا، مگر جب سے یہ کینسر ہوا ہے اب میری نماز میں آنسو شامل ہو گئے. اب مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں سجدے میں جاتا ہوں تو کہتا ہوں مالک تیرا بڑا شکر ہے کہ لوگ اچانک مر جاتے ہیں، تو نے مجھے تقریباً 2 مہینے کا وقت تو دیا. میرے مالک 2 مہینے کے بعد یہ بندہ اندھیری قبر کے اندر آ کے لیٹ جائے گا، اس کو معاف کر دینا. لوگ منو مٹی تلے اس کے اوپر ڈال کے اس کو واپس ہو جائیں گے. میرے دوستوں میرے بھائیوں، اس کی جیگوار، اس کی مرسڈیز، اس کی BMW اس کے کوئی کام نہ آ سکی. اسی وجہ سے مجھے اپنے آقا و رسول کی اس حدیث کو جب سے سنا ہے، میں نے اپنی عمر کی 30 سال کے بعد اس حدیث کو پڑھا. اگر اس سے پہلے پڑھتا تو میری زندگی کچھ اور ہوتی. میرے آقا فرماتے ہیں میرے سرکار جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، ذرا میرے ساتھ اس کو آپ دہراؤ، جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے. میرے بھائیوں جنیٹک شریف کے لوگوں بتاؤ جس کے پاس حضور فرما رہے ایک وقت کا کھانا ہے اور جس کو اللہ نے صحت دی ہے وہ مالدار ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. وہ مالدار ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. میرے بھائیوں کبھی ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا، 90,000 کا بل آیا، 80 سال کا تقریباً اس کی عمر تھی، بوڑھا تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا. اس کو سانس لینے میں کوئی پرابلم تھی، اس کی آکسیجن لگا، ٹھیک ہو گیا. جیسی طبیعت اس کی ٹھیک ہوئی بل سامنے دیکھ کے رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا پیسے زیادہ لگتے ہیں؟ کہا نہیں نہیں نہیں، اللہ نے اتنا دیا ہے پورا اسپتال خرید سکتا ہوں. کہا پھر روتے کیوں ہو؟ کہا چھوڑو نا ڈاکٹر، تم کو کیوں بتاؤں؟ کہا بتاؤ نا ڈاکٹر، بتاؤ نا بڑے میاں. رو کے بولا بس بات یہ ہے کہ بس یہ سوچنے لگا تھا کہ آپ کے اسپتال میں نے 1.5 دن سانس لیا آکسیجن مشین سے تو آپ نے 90,000 کا بل بٹھال دیا. اللہ کی ہواؤں میں سانس لیتے لیتے میں بوڑھا ہو گیا. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے. میرے بھائی دولت سے تم نیند نہیں خرید سکتے، دولت سے بستر خرید سکتے ہو، دولت سے نیند نہیں خرید سکتے. اللہ نے تم کو نعمتیں دی. نوجوانوں تمہاری پاس لمبی عمر ہے اور تم میرے یہاں کے رہنے والے ہو. ایک بات اپنی گانٹھ میں باندھ لینا، کبھی شکایت نہ کرنا، نہ گرمی کی نہ سردی کی. اپنی شکایتیں کر کے ہم خود ذلیل ہوتے ہیں. مولا غوث العظم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے. میرے ساتھ ذرا اس کو بھی دہرا لو، جس سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے. حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں پریشانی تو اللہ اس وجہ سے دیتا ہے کہ بندہ سجدہ کر کے اس کے قریب ہو جائے، مگر وہ دنیا میں بتا کے ذلیل کر لیتا ہے. اس کو بتائے گا، اس کو بتائے گا. جب تک اپنی پریشانی نہیں بتاؤ گے تمہاری عزت تمہاری مٹھی میں رہے گی، اور جب بتا دو گے تو مسئلہ پھر تمہارے ہاتھ میں ہے. اپنے غم کو چھپاؤ، غم سب کو نہ بتاؤ. پیٹ سب کو نہیں دکھایا جاتا، پیٹ کو سب کو نہیں دکھایا جاتا، غم سب کو نہیں سنایا جاتا. اور ایک بات یاد رکھنا، اگر مالدار اور خوش ہونا چاہتے ہو تو یہ بات جو بیان کر رہا ہوں اس کو دماغ میں رکھو. شکر شروع کرو. کیا کرو؟ شکر. کیا شروع کرو؟ بولو جلدی بولو. اور شکر سے پیسے بڑھتے ہیں، کسی میاں کے تعویذ سے بڑھتے ہیں، یہ میں کو کنفرم نہیں بتا سکتا.
हालांकि मैं भी मियाँ हूँ, आप तो सब जानते ही हो, मगर ये मियाँ लोगों ने बड़ा मामला घपला कर दिया, अल्लाह माफ करे। रब से दूरी बना दी लोगों की। देखो जब मैं कोई ऐसी बात कहूं तो किधर दिमाग ना लगाना अपना, बहुत दिमाग लगाते हैं हमारे गांव के लोग, मैं कॉमन बात कर रहा हूं। अल्लाह माफ करे, मैं इस मिंबर पे मैं अगर किसी के बारे में जानबूझ के कोई बात करता हूं तो मैं आपसे मैं कसम खा सकता हूं किसी भी तरह की बात नहीं, मगर बता रहा हूं कि इस तरफ ना जाओ कि जब तुम्हें प्रॉब्लम आए तो किसी मियां के ताबीज के पास जाओ। नहीं नहीं, ये कोई फालतू बात है, इससे बचो। ताबीज बरकत की चीज होती है, मगर हर काम में ताबीज नहीं है। जब प्रॉब्लम आए तो शुक्र अदा करो, ताबीज की बरकत जरूरी है, हम मानते हैं, बरकत से मैं मुमकिन नहीं, मगर मेरी बात सुने आप, अपनी जिंदगी में शुक्र शुरू करें। इमाम गजाली कहते हैं, अब तरीका भी बता रहा हूं, बीबी अपने आदमी से कहे हमारे घर में सब कुछ ठीक है, बच्चे भी ठीक खा पी रहे, हम सब कुछ, यामीन भाई सब कुछ मामला कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है हमारे घर में और खाना पीना भी सब कुछ है, मगर मेरा आदमी कहे ये मैं नहीं कर रहा हूं, बेशक अल्लाह कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहे बोलो? ये जो घर में अनाज भरा हुआ है, ये घर में बरकत अल्लाह की है, ये रहमतें अल्लाह ने दी हैं। तो फिर औरत इस बात को सेकंड करे, बिल्कुल सही। इमाम गजाली कहते हैं अगर औरत ऐसे करेगी और मर्द उसके साथ मिलकर शुक्र अदा करेगा तो कहते हैं एक घर में नहीं बल्कि मेरा ईमान कहता है कयामत तक अल्लाह उस घर की बरकतें खत्म नहीं होने देगा। जो अच्छा फिर इसको मैं और आगे बढ़ा देता हूं। मौला रूम कहते हैं, आपने नाम सुना है हातिम ताई का? अच्छा 1500 साल हो गए उसको, हुजूर से पहले उसका दुनिया में से चला गया वो, और मुसलमान नहीं था, मगर नाम क्यों जिंदा है? सखी था, सखी था। उससे किसी ने पूछा आपने अपने आप से भी ज्यादा सखी कोई देखा? बोले जी देखा। का कौन? कहने लगे मैं जा रहा था सफर पे ना, तो मुझे भूख लगी थी, एक गांव में देहात में चला गया, दरवाजे पे दस्तक दी, क्या बात है? मैंने कहा भूख लगी है। देहात के लोगों के पास माल नहीं होता, मगर अल्लाह दिल बड़ा देता है, आओ अंदर आ जाओ मेहमान, अहलन व सहलन बिठाला, गद्दा तकिया लगाया, और कहते हैं फिर उसने बकरा ज़िबा किया और सबसे पहले उसकी बेहतरीन तरह से उसने उसकी भूंजी, और भूनने के बाद उसने कलेजी मेरे सामने रखी। इतनी ज़्यादा जायके वाली कलेजी मैंने कभी खाई नहीं थी। उसने मुझे देखा, मैंने उससे कहा भाई इतनी अच्छी कलेजी तो मैंने कभी नहीं खाई। वो थोड़ी देर के बाद फिर आया, 2 बकरे ज़िबा करके 2 कलेजी और सामने रख दी, का खाइए। वो उससे बेहतरीन भुनी हुई थी। मैंने कहा ये तो पहले से ज़्यादा अच्छी है, ये तो पहले से अच्छी ज़्यादा बुनी हुई है। कहते हैं उसने मुझे देखा और देखने के बाद कहा ठीक है। सुबह वो आया तो उसने फिर 2 बकरे की कलेजी मेरे सामने रखी, मगर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। क्या लगा आप तारीफ मत करना, बस खा लो। का क्या मतलब? का हमारे यहाँ जब कोई मेहमान तारीफ करता है तो इसका मतलब ये होता है उसे और चाहिए। जैसे कोई कहता है बिरयानी अच्छी लग रही है और ले लो, कोई कहता है ये खीर अच्छी लग रही है और ले लो। कहते हैं अब इसका मतलब ये है कि आप तारीफ ना करें, चूंकि आप तारीफ करेंगे तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। कहा क्यों? कहा जितने बकरे थे सब मैंने ज़िबा कर दिए, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं, अब तारीफ मत करना, खा लो। मौलाना रूम कहते हैं इसका मतलब साफ है, इंसान की तारीफ करे तो इंसान का दिल भी करता है और दे और दे, मगर इंसान एक दिन कहता है बस भाई हो गया, मेरे पास अब नहीं है। मगर अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है, तुम उसका शुक्र अदा करते जाओगे, वो तुम्हें नवाजता चला जाएगा। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो वो नेमतें बढ़ाता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला। ज़बान काट लेना, मगर ये ना कहना गर्मी बहुत हो रही है ना। ये बताओ गर्मी कौन करता है? तो जो गर्मी पे एतराज करता है वो किस पे करता है? एक बार हवा मदीने में तेज चली थी, एक सहाबी ने बस इतना कहा हवा तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया ऐसे ना कहो कि हवा तेज चल रही, बल्कि यूं कहो मेरा रब चला रहा है तो हवा तेज चल रही है। सुभान अल्लाह। अपनी जिंदगियों में शुक्र शामिल करें। और मैंने जो आयत पढ़ी है उसका तर्जुमा करता हूं। बेटा मोबाइल ना देखो, सीधे नीचे को बैठ के दो। बिल्कुल, जो चीज मुझे आपसे गुजारिश है सब लोगों से, थोड़ा सा ध्यान दें। अच्छा ये मोबाइल भी बीमारी बन गया आजकल जी। हाँ, बाथरूम तक में नहीं छोड़ रहा है आदमी, लेटरिन में लेके जाता है। हंसना नहीं, हंसना नहीं। देखो मोबाइल में आपको दिखाऊंगा नहीं, कारी साहब अपना मोबाइल दे दो। आप एक बात समझा रहा हूँ आपको, नौजवानों को। ये मोबाइल जब मैं खाना खाता हूँ तो अलग रख देता हूँ। हालांकि बच्चों को जो खाना खाते खाते बच्चे मोबाइल देखते हैं,
ان کے بارے میں یہ ریسرچ ہے کہ معدے کے مریض ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کو لیور کا کینسر تک ہو رہا ہے. وہ بچے جو موبائل دیکھ کے، چونکہ یہ صحیح کہ کھانا چبا نہیں پاتے اور کھانے پہ دھیان نہیں دیتے تو کھانا لگتا بھی نہیں. موبائل دیکھ رہا ہے آدمی، کھانا بھی کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اب موبائل ساتھ میں ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب میں کھانا کھاتا ہوں تو موبائل الگ رکھ دیتا ہوں، باتھ روم میں جاتا ہوں موبائل کوئی مجھ سے بات کرے تو بے وقوفوں کی طرح موبائل میں نہیں لگ رہتا، اس سے بات کرتا ہوں. مگر سنیں آپ، مگر اب جب یہ ایسا حال بن جائے، اب تک تو میں موبائل کا ہوں مالک، چونکہ یہ میری مرضی پر ہے، مگر یہ جب مجھے باتھ روم میں نہ چھوڑے، گھر میں نہ چھوڑے، مسجد میں نہ چھوڑے، جلسے میں نہ چھوڑے، اسٹیج پہ نہ چھوڑے، تو اب میرا مالک بن گیا موبائل. جی جی. اس سے آپ کو بچنا ہے. موبائل کو اپنا مالک، یہ سوچنے کی تمیز چکو. اب میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. بے شک. الہاکم التکاثر. اے بیٹا، اے بچے بولو الگ بیٹھو، تم اٹھو، الگ الگ بیٹھو، ٹھیک ہے بس ٹھیک. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ. حضور فرماتے ہیں آدم کی اولاد کو اللہ ایک جنگل بھر کے سونا دے دے. کتنی جنگل بھر کے؟ یہ اس کو ایک دن میں ٹھکانے لگا کے دوسرے دن دوسرا جنگل تلاش کرنے چلا جائے گا. حضور فرماتے ہیں عمر بڑھتی ہے، اور حضور فرما رہے ہیں مگر دو چیزیں جوان ہوتی ہیں. بتاؤں کون سی چیزیں؟ دو. عمر کے ساتھ دو چیزیں جوان ہوتی ہیں. عمر میں انسان بوڑھا، مگر دو چیزیں جوان. فرماتے ہیں ایک تو پیسے کی خواہش، دوسرا جینے کی تمنا اور آرزو. ٹھیک ہے. اللہ کیا فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. زیادہ طلبی نے. یہ جو طلب ہے، یہاں بھی مال، چاہے حرام چاہے حلال، بس مال ہونا چاہیے. اور بینکوں میں جمع کر رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن پہ حج فرض ہے مگر پیسے کے لالچی ہیں، بالکل حج بھی نہیں کریں گے، نہ زکات دیں گے، اس کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو معاذ اللہ اس پیسے کا جو ہے نا وہ غلط مس یوز کرتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے پیسہ رکھ لیا تو یہ ہمارا بچ گیا، جو بینکوں میں ہے وہ بچ گیا. نہیں نہیں نہیں. جو پلاٹیں خرید دی گئی وہ بچ گیا. نہیں نہیں نہیں. جو زمینیں خرید کے ڈال دی وہ بچ گیا. نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں بچا. اللہ کے رسول نے ایک بکری ذبح کی، اس کو پھر اللہ کی راہ میں آپ نے صدقہ کر دیا، اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا. اس کے بعد گھر تشریف لے کر کے آئے اور پوچھا عائشہ کیا بچا؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ 5-6 بوٹی بچی ہیں. فرمایا یہ نہیں بچا، بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں چلا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں نہ میں مسجد کو دوں گا، نہیں مدرسے کو نہیں دوں گا، مگر جب شادی ہوگی تب دیکھنا میرے پاس کتنا کم پیسہ ہے. نہ مسجد کو دے گا، نہ مدرسے کو دے گا، نہ عالم سے مصافحہ کرے گا. اگر ڈاکٹروں سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی مسجد کے اماموں سے مصافحے بھر کے کیا کرو. واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں سید صاحب، واہ 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 واہ، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بولو تو یار، بولو تو. یہ پیسہ کون سا پیسہ، یہ کون سا پیسہ؟ تیرے بعد تیرے لیے پیسہ یہ زہر بن جائے گا. تو نے پیسہ کمایا. اب اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. کہاں چلے گئے بولو؟ قبروں کے منہ دیکھ لیے. یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، یعنی قبروں میں چلے گئے. اب وہ آگے بات کرتا ہے، آگے ارشاد فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. فرماتا ہے کہ ہاں ہاں جان جاؤ گے، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. پھر فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. یعنی بات ایک ہی ہے. اور دیکھو 2 بار کہہ رہا ہے. ادھر کان کھول کے میری طرف دیکھو، اللہ کتنی مرتبہ کہہ رہا ہے؟ 2 بار. بات ایک ہی ہے مگر 2 بار. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جان جاؤ گے. پھر کہتا ہے ثم کلا سوف تعلمون. ثم کا مطلب ہے پھر، یعنی میں اس کو ایسے سمجھ لیجئے، میں تم کو بتا رہا ہوں پھر بتا رہا ہوں. سمجھے؟ پھر بتا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. مولا علی سے پوچھا اللہ نے 2 مرتبہ ایک ہی بات کو کیوں ارشاد فرمایا؟ تو مولا علی نے فرمایا ایک بار مال کا حساب قبر میں دینا پڑے گا، پھر دوسرا حشر میں دینا پڑے گا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب نہیں، بہت اچھا. ایک بار جلدی بولو.
ادھر بولو جلدی بولو. اب آپ یہ بھول جاؤ میں آپ کے گاؤں کا ہوں, آپ سمجھو میں تقریر کرنے والا ہوں, بس آپ سے میرا ابھی رشتہ یہی ہے, بس ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. بھول جاؤ کہ میں کہاں رہتا ہوں, میں کون ہوں, مگر میری طرف دیکھو, غور کرو, میری طرف دیکھو, غور کرو. اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف, ہاں ہاں جان جاؤ گے, انسان ایسے چھوڑا نہیں جائے گا. تم کیا سمجھتے ہو؟ اب اچھا آپ مجھے بتاؤ, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو اللہ 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 اللہ. کوئی اس میں کوئی بات تو نہیں کوئی بات نہیں. ہے نا؟ ہو سکتا ہے. حضور فرماتے ہیں ہر نماز کو آخری پڑھو, اور غوث العظم فرماتے ہیں اگر آخری سمجھ کے نہ پڑھو گے نا تو مرغے کی طرح ٹھونگے مارو گے.